رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے صحابہ میں سے دو ان ننھے صحابہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، یہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بچے کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، بچوں کے لیے نہیں تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دیا، جانے کا طریقہ بھی انہوں نے ایسے اپنایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں تمہارے لیے جہاد فرض نہیں۔ وہ رونے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کندھا صحابہ کے کندھوں کے برابر لگ گیا تو تمہیں اجازت ہوگی۔ یہ چھوٹی عمر کے ہیں صحابہ، اونچے قد کے تھے، کہاں سے کندھا لگتا؟ یہ دونوں بچے دور سے پتھر اٹھا کر کے لائے اور پتھر پر چڑھ کر کے اپنی انگلیاں یعنی ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا کندھا صحابہ کے کندھے کے قریب ہو گیا، لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو پوشیدہ نہیں تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبے کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی، شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا۔ وہ دونوں صحابہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، اب سنیے، جب گھماسان کی جنگ چل رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کس گستاخ کا نام ہے؟ انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس وقت۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہنے لگے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں دیتا ہے، کیا کرو گے؟ کہا اس کو جہنم رسید کریں گے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہے ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں کا جذبہ دیکھا، میں نے کہا بیٹا وہ سردار قریش ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے ارد گرد ہوگا، وہ بڑا پہلوان ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، ابو جہل سامنے ہی سے گھوڑے کے اوپر گزر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچوں کو دکھا کر کہا یہ جو جا رہا ہے یہ بدماش یہی ہے ابو جہل۔ یہ بچوں نے جیسے ہی سنا چیل کی طرح جھپٹ کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ ابو جہل کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بچے میرے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ایسی ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا اچانک۔ جیسے ہی وہ گرا دونوں چڑھ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اتنی تیزی سے کہ اس کو جکڑ لیا، اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی تک قوت نہیں تھی۔ ان دو بچوں کے گرفت میں وہ مجبوراً پھنس گیا ایسے، اور اس وقت وہ ہائے ہائے کرنے لگا جب انہوں نے گردن پر اس کے تلوار رکھ دی۔ ان بچوں نے گردن پر تلوار رکھ دی تو کہنے لگا ہائے ہائے مجھے مرنے کا غم نہیں، کیونکہ میں عرب ہوں اور عرب موت سے ڈرتے نہیں۔ اس نے شعر کہا تھا آخر میں، لیکن غم صرف اس بات کا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان نہیں مار رہا ہے مجھ کو، ایک چھوٹا بچہ مجھے مار رہا ہے۔ میرے عزیزو یہی قدرت خداوندی ہے، مولا تعالی ہمیشہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا ہے۔ نمرود اگر مچھر سے مر گیا، فرعون پانی سے ہلاک ہو گیا، شداد ٹھوکر سے اگر مر گیا، قارون زمین میں دھس کر چلا گیا، تو اسی طرح ابو جہل کو بھی کسی چھوٹی ہی چیز سے ہلاک ہونا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام چھوٹے صرف عمر میں تھے، باقی مقام میں کوئی ان کے اندر چھوٹا پن نہیں تھا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کے گردن کو الگ کر دیا۔ اب مکہ کے یہ جتنے مشرکین تھے ان میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ ابو جہل سردار قریش مارا گیا اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کہ پکڑو ان بچوں کو پہلے۔ یہ بچے تو وہاں سے صحیح سلامت نکل کے آ ہی گئے تھے، لیکن اس میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے مونڈھے پر کسی کافر نے تلوار چلا دی، یعنی ہاتھ پر، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ کٹا ایسے کہ بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پوری طور پر کٹا نہیں، سیدھا ہاتھ جب ان کا کٹا، اس وقت بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری، یہاں ہم ٹھوکر پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور چمڑی سے لٹکا ہوا ہے بغل کی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور للکارنا شروع کیا، اے ظالمو اے گستاخو اب بھی میرے اندر دم باقی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے للکارتے ہوئے سامنے آتے تھے۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیر میں نیچے رکھ کر کے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا، اب جب یہ اس کا جوڑ ختم ہو گیا ہے تو لٹک کر کے ہاتھ چمڑی سے باہر نکل کے آ جاتا، ادھر سامنے آتا تھا۔ تو معاذ نے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا ہو، نکال کر پھینک دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں، دونوں بچے اس میدان میں شہید ہوئے۔ بدر کے سب سے خوش نصیب صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر میں بھی وہ لوگ جو جام شہادت نوش کیے ہیں وہ 14 ہیں صرف، جس میں سے حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ بچے کس گھر کی پروان چڑھے ہوئے تھے، یہ بچے کون سے گھر میں پلے ہوئے تھے؟ کیا پورے معاشرے میں ڈھونڈ کر کے ایک نوجوان ایسا نکالو گے؟ آج تو پوری دنیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور گندے کارٹون بنانا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا ایک پورا کھیل بنا رکھی ہے۔ پورا انٹرنیٹ بھرا رہتا ہے گالیوں سے۔ آج صرف اور صرف ایمان کے خون کے اندر ہمارے ٹھنڈک آ گئی ہے، خون جمنا شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے بھی ان کو تہ تیغ کیا، جہنم رسید کیا ہے گستاخان رسول کو، یقیناً وہ دنیا کے بہت اعظم اور افضل لوگ ہیں۔ میری پگڑی ان کے قدموں پر ہو، جنہوں نے ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہم سب کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک ہی چیز جوڑے گی، وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، پھر دیکھو سب ہم جمع ہوں گے۔ ہم اپنے مفادات کے لیے تو باہر نکل آتے ہیں، گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی تو آپ اس کے لیے باہر آ جاؤ گے، آج تمہاری صحت کے لیے کوئی کچھ معاملات ہو جائیں تو باہر آ جاؤ گے۔ ناموس رسالت کے لیے جب تک تم باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے تب تک تمہاری عزتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب امت مصطفیٰ اپنے نبی کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد ان کی عورتیں بچے سب نیلام ہو جائیں گے، ان کے سامنے ان کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ وہ دن آئیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے اوچھے حملے کیے تھے مکہ والوں نے، مدینے کے یہ 313 صحابہ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان کو ناکوں تلے چنے چھپا دیے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا لیکن مکہ والوں کو کیسے للکارا انہوں نے، قسم خدا کی انہوں نے یہ پیغام دیا، خبردار مکہ والوں، تم طاقت میں اگرچہ کتنے بھی زیادہ ہو، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ہمارے نبی کی طرف۔ بدر میں بھی اور احد میں بھی یہی ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا سامنے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جو صحابی حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ان کے جسم پہ 80 تیر لگے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایک تیر بھی میرے نبی کی طرف نہ آنے پایا۔ وہ صحابہ کا جذبہ تھا میرے عزیزوں۔ بدر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو ناموس رسالت سکھاؤ، اور اگر تم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پلا دیا، ایک دن آئے گا کہ تم ساری محبتیں خود اکٹھا کر لو گے، ہر کوئی تمہاری محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالی تو اللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت ڈالے گا۔